السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 لیکچر نمبر 5۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سر اہل تکوین کا اس سیٹ اپ میں کیا مقام ہے اور ان کے جو مقامات ہیں ان میں فرد اور اجتماعیت کا کیا مصرف ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کسی لمحے غافل نہیں کہ اسے کسی لمحے ریمائنڈ کرایا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس نے کرنا ہو وہ نہ کرے۔ اس کا فرمان ہے، ترجمہ ہے، اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہے اور عمل ہے، کرنی اس نے اپنی مرضی ہے اور عزتیں تمہیں دیتا ہے۔ کہتا ہے تم 4 دن یہ میلہ دیکھ لو۔ میلہ دراصل فقیر کا نام ہے۔ کسی بزرگ کا میلہ ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ دکان چل رہی ہے تو دراصل اس بزرگ کی فقیری چل رہی ہے۔ اسی طرح خالق کی اپنی تخلیق کا عمل چل رہا ہے، اس کی ملکیت کا عمل چل رہا ہے۔ آپ کو عزت دی ہے کہ 4 دن یہ کر لو، یہ مرتبہ تمہارا ہے، یہ مرتبہ کسی اور کا ہے۔ اہل تکوین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالق کی منشا کو اپنی منشا کے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ طاقت کے مالک ہوتے ہیں مگر گھر میں فاتح ہو کے نہیں آتے، بلکہ اپنے ہی گھر میں بکنے آتے ہیں۔ یعنی مصر کا بادشاہ مصر میں غلام ہو کے آ رہا ہے، بکنے کے لیے بازار میں آ رہا ہے۔ یوسف گھر کا مالک ہے اور گھر والی کا مالک ہے، مگر یوسف علیہ السلام بکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہی اہل تکوین ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی آئیں تو اللہ کی منشا بن کے آئیں۔ سب سے بڑا طاقتور فقر اور جید فقر مشکل کشائی فقر ہے۔ مشکل کشا کا فقر دنیا کے ہر فقر پر غالب ہے۔ وہ لفظ بھی غالب ہے اور نام بھی غالب ہے، لیکن مشکل کشا نے اپنے تمام واقعات میں کسی جگہ اپنا غلبہ نہیں دکھایا۔ خود شہید ہو رہے ہیں مگر غلبہ اور قوت نہیں دکھائی۔ اپنے لیے ان کے پاس مشکل کشائی سے بھی بڑی قوت، ذوالفقار سے بھی زیادہ بڑی قوت ہے، یعنی سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ یعنی ہمارے لیے علی مشکل کشا ہیں۔ ہم اگر ابتلا میں ہوں اور ان کا نام لے لیں تو مشکل دور ہو جائے گی، مگر انہوں نے خود اپنی مشکل کشائی نہیں کی، وہاں رضا اختیار کی۔ خنجر آ رہا تھا تو آنے دیا، بیٹے ذبح ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، امام علی مقام وارث ذوالفقار ہیں، فقر بھی آپ کے پاس، ذوالفقار بھی آپ کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوازا ہونے کا حق آپ کے پاس، اور اسلام پورے کا پورا ڈیفینڈ کرنا بھی آپ کے پاس، مگر امام حسین علیہ السلام ابتلا سے گزر گئے۔ یہ ہے تکوین اور یہ ہوتے ہیں صاحب تکوین۔ جو اس مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خود ہی اللہ کا منشا بن جاتے ہیں۔ اب سے شقوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو وہ خود تقدیر یزداں ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کام درمیان میں سے نکال لیتے ہیں۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ امام علی مقام علیہ السلام اور یزید کا واقعہ ہے، مگر دراصل یہ امام اور اللہ کا واقعہ ہے۔ یزید درمیان سے نکل گیا، ایک مالک ہے اور دوسرا ملکیت، اور درمیان میں یہ کھیل ہو رہا ہے۔ زخموں پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کو برداشت کا واقعہ دکھایا گیا۔ یہ ہوتے ہیں فائز لوگ جو مقام اور مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے پیر کے پاس گیا اور عرض کی کہ مجھے طاقت دیں، اس میں اعظم عطا کریں۔ انہوں نے فرمایا آج کا دن سیر و تفریح کر لو، کل دیکھیں گے۔ وہ شخص پھرتا پھراتا جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس نے کیا دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ تھکا تھکا آیا، وہاں سے شہر کا کوتوال گزرا۔ اس نے کہا بابا یہ لکڑیاں مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ بوڑھے نے اس سے معاوضہ مانگا۔ کوتوال نے کہا تو مجھے جانتا نہیں، میں شہر کا کوتوال ہوں۔ بوڑھے نے کہا کوتوال ضرور ہوگا مگر پیسے تو دے دو۔ قصہ کوتوال نے بوڑھے کو مارا، پیسے بھی نہ دیے اور لکڑی بھی لے گیا۔ بیچارہ مرید دوسرے دن پیر کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا
تم نے کیا دیکھا؟ مرید نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے دوبارہ فرمایا اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہنے لگا میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ فرمایا بات سنو، وہ جو بوڑھا لکڑہارا ہے وہ میرا پیر ہے اور میں نے اسم اعظم اس سے لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو طاقت والے ہوتے ہیں وہ طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، طاقت اس کو ملتی ہے جو اپنی مرضی نکال چکا ہو، ورنہ یہ تو استعمال کرنے والے کی اپنی مرضی ہو جائے گی۔ اگر کبھی اہل دل کا سامنا اللہ سے ہو جائے اور اللہ کہے کہ کیا چاہیے تو اسے ہرگز کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہیں اہل مرتبہ کے سوال نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لب پر آ کر رہ گئی ہے عرض حال، کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی سوال نہیں بلکہ سب سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو گویا صاحبان مقام وہ ہوتے ہیں جن کا ذاتی طور پر کوئی پروگرام نہیں ہوتا، وہ خود ہی مشیت الہی ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اہل تکوین۔ یہ بات کی لوگوں نے بنایا کہ فلاں بزرگ صاحب مرتبہ تھا، انہوں نے خود کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں صاحب مرتبہ ہوں۔ وہ تو اس طرح گم رہتے ہیں جس طرح گم رہنے کا حق ہوتا ہے۔ مثلا جیسے سب سے بڑا صاحب مرتبہ سورج ہے، سورج نے کبھی شور نہیں مچایا کہ میں سورج ہوں، روشنی دیتا ہوں۔ ہمارے آنکھیں ہی سورج کا ثبوت ہیں، ورنہ سورج نے خود کبھی ثبوت نہیں دیا۔ صاحب مرتبہ اور اہل تکوین اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقتیں ہیں۔ اللہ کی طاقتوں کا بندوں کی شکل میں اظہار ہوتا ہے۔ کبھی درخت سے بول پڑتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، کبھی بندوں میں بول پڑتا ہے، کبھی ہواؤں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفات اور تجلیات ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ یہ تجلیات کبھی ہواؤں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی انسانوں میں، کبھی چٹانوں میں خود بخود ہی مظہر ہوتی رہتی ہیں۔ وہ انسان جن میں اللہ کی قدریں نظر آتی ہیں وہ اہل تکوین ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنا کوئی بھی عمل نہیں رکھتے، وہ خود ہی فطرت کا ارادہ ہوتے ہیں۔ فطرت کا ارادہ کون ہوتا ہے؟ جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اس سے اگر پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو تو بولے گا جہاں وہ لے کے جا رہا ہے۔ پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو تو کہتے ہیں جہاں سے وہ لا رہا ہے۔ یعنی کھانا کھایا اور کہنے لگے کہ قسم لے لو جو میں نے کبھی کھانا کھایا ہو۔ پوچھا ابھی تو میرے سامنے کھایا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے کبھی نہیں کھایا، یعنی اپنی منشا سے نہیں کھایا اور اپنی مرضی سے نہیں کھایا۔ اہل مرتبہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مرتبے پر نازا نہیں ہوتے۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ظہور ہوتے ہیں۔ ایک اور صاحب سوال کرتے ہیں کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بعض اوقات جانتے ہیں اور بعض اوقات نہیں جانتے۔ پھر ایک اور سوال کرتے ہیں اچھا سر ایک اور سوال ہے کہ اہل تکوین سوت سرمدی کے ذریعے بارگاہ سے منسلک ہوتے ہیں، یہ کون سا سینٹر ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے، یہ کون سا علم ہے جس کے سامنے میں بول نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیگر چیز ہے، اس کا نام ساری کائنات میں علم لدنی ہے، اسے سوت سرمدی بھی کہتے ہیں۔ اس کا صدر مقام مشکل کشا مولا علی ہیں۔ مشکل کشا کے آنے سے پہلے بھی مشکل کشا ہی تھے، جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہی تھے۔ نبیوں نے اگرچہ اب آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے مگر وہ تو پہلے دن سے ہی پڑھ کے آئے تھے۔ جس دن اللہ نے فرمایا تھا، ترجمہ ہے تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھنے والوں میں ہوں، یعنی اس دن ہم نے پیغمبروں کو اکٹھا کیا کہ ہم ایسی چیز پیدا کرنے والے ہیں، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو نہایت ادب سے ملنا، یعنی کہ وہ بات تو دکھا دی تھی۔ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا عقیدہ ہی نہیں حقیقت بھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری آمد سے پہلے بھی سرکار ہی تھے۔ مشکل کشا
ظاہری آمد سے پہلے بھی مشکل کشا ہی تھے۔ علم لدنی آپ علیہ السلام سے چلتا ہے، نوائے سرمدی آپ سے چلتی ہے۔ عبادت گاہ کا فقر اور ہے، میدان کا فقر اور ہے، پیغمبروں کا فقر اور ہے۔ پیغمبر پورے فقیر ہوتے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ہیں، خضر علیہ السلام اور۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پورے نبی ہیں، مگر معمولی ہدہد الگ علم رکھتا ہے، وہ ایک اور نوائی سرمدی ہے۔ انہی کے دربار میں اور آدمی بیٹھا ہے جو کہتا ہے تخت کیا چیز ہے، ہم علم کتاب رکھتے ہیں۔ وہ دیگر کتاب تھی، باطن کی کہانی الگ ہے، یہی نوائی سرمدی ہے۔ ایک اور صاحب سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا جو ان ہستیوں کے پاس ہوتا ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا، ترجمہ ہے یعنی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور یہاں فرشتے ختم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کا مقام نہیں پہچان سکے، گویا ان کو بھی معرفت اپنے حق کے مطابق نہ ہوئی، اگرچہ ان کے درجہ مل گیا اور ان کے مقام کی بلندی ہو گئی کیونکہ معافی ہو گئی تھی۔ ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں، مگر ان کو اسماء کا علم تو دے دیا گیا تھا؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسماء کا علم تو دے دیا گیا تھا، مگر پھر مشاہدہ باہر رہ گیا، مشیتیں باہر رہ گئیں، امر باہر رہ گیا، مالک کی محبت باہر رہ گئی اور مالک خود باہر رہ گیا۔ اسم تو دے دیا مگر مسمی باہر رہ گیا۔ یہ اللہ کے اپنے خاص کام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں موت اور زندگی، مقصد یہ کہ سارا علم کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کافی علم دے دیتا ہے مگر بہت سارا علم وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ سارا علم ہے جتنا علم دنیا میں آیا اور جتنا علم دنیا میں آئے گا، جتنا نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، جتنا نازل ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ موت کا جو علم ہے یہ علم نہیں آتا بندے کو، یہ ایسا مقام ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن سجدہ ضرور کرا لیتا ہے۔ اللہ ہے نا، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں، لیکن ہمیں سجدہ کرانے کی خواہش ہے اور ہم نے سجدہ کرایا ہوا ہے۔ ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت ہے علیم، اس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اب جاننے لگا ہے، اور اگر یہ صفت اللہ کی نہیں ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم معلوم کو جاننے والے کا ہوتا ہے۔ معلوم فانی ہے، حادث ہے، معلوم سے باہر بھی معلومات ہیں۔ ایک صفت دو ذاتوں میں ہو تو دونوں جگہ اپنا جلوہ الگ الگ دکھائے گی۔ رؤوف و رحیم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی۔ علم ہے معلوم سے باخبر ہونا۔ تصوف یہ کہتا ہے کہ معلوم کی نفی کر دو، ہم معلوم سے متعلق کو علم کہتے ہیں۔ یہ تصوف سے پہلے کی بات ہے، جب تصوف میں داخل ہوتے ہیں پھر معلوم کی نفی کر دیتے ہیں۔ معلوم شے کی نفی کا نام ہے، علم اپنے معلوم سے بچنے کا نام ہے، یعنی معلوم کو نکالتے جانے کا نام علم ہے۔ جب معلوم نکال دیا تو علم میں داخل ہو گئے۔ اگر معلوم دائرے کے اندر ہو تو جو دائرے محیط ہیں وہ علم ہے، اور دائرے سے باہر احساس جہالت ہے۔ جتنا دائرہ پھیلتا جائے گا اتنا احساس جہالت بڑھتا جائے گا۔ علم اپنی لا علمی کے احساس کا نام ہے۔ جس شخص کا اپنی لا علمی کا احساس بڑھتا گیا اس کا علم بڑھتا گیا، اور جس کو معلوم پہ فخر ہوتا گیا وہ علم سے محروم ہوتا گیا۔ تو معلوم پہ فخر کرنا جہالت ہے اور نامعلوم کا احساس کرنا علم ہے۔ علم اس کے پاس زیادہ ہے جس کے پاس احساس لا علمی زیادہ ہے۔ جس کے پاس معلوم کا احساس زیادہ ہوگا وہ جہالت زیادہ ہوگی۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔